اسرائیل ایران جنگ رکوانے کے لیے عالمی سفارتی کوششیں تیز۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، جنیوا میں ایران کے وزیر خارجہ سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کے مذاکرات۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک آج استنبول میں لگے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے خبردار کیا کہ ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ عالمی امن تباہی کے دہانے پر ہے، دونوں ممالک فوری جنگ بندی کریں۔ چین کا دونوں ملکوں سے جنگ بندی کا مطالبہ، روس کا اقوام متحدہ پر جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور۔ امریکی مندوب نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا۔ ایرانی مندوب نے کہا اسرائیلی حملوں میں امریکہ کی حمایت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ جوہری تنصیبات پر حملے کی امریکی دھمکی پر UN چارٹر کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسرائیل اور اس کے حلیفوں کے ایران پر من گھڑت الزامات اپنے جرائم کی پردہ پوشی ہے۔ پاکستان نے کہا اسرائیل اور ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہو جائے، یورپ کے وزرائے خارجہ کا ایران سے اصرار۔ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ 3 یورپی وزرائے خارجہ کی بات چیت۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر یہ بات اہم ہے کہ اس بات چیت میں امریکہ بھی شریک ہو۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یورپی ملک ایک بات پر واضح ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری سفارتکاری سے مذاکرات کا راستہ نکلے گا۔ ہم اس سفارتکاری کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور خطے کے دوسرے ملک بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ مذاکرات سے پہلے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ مذاکرات میں ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام پر بات چیت نہیں کریں گے، صرف جوہری اور علاقائی امور پر بات ہوگی۔ دوسری جانب OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار استنبول پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی وزرائے خارجہ سے مذاکرات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپی رہنماؤں سے سنجیدہ اور باوقار بات چیت ہوئی۔ ایران ایک بار پھر سفارتکاری پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ یورپی وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کے تسلسل کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے پاکستان کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ معاملات مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے فون پر بات چیت۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ایران سے بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان ایران کے ساتھ جاری امن کوششوں میں اپنا کردار جاری رکھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے، جن میں مسئلہ کشمیر، سنتاس معاہدہ، تجارت اور انسداد دہشت گردی کے معاملات شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے BLA اور TTP سمیت تمام شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان سے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کو مثبت قرار دیا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ روبیو کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی اور صدر ٹرمپ سے جلد ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کا پیغام بتاتے ہوئے کہا مستقبل قریب میں بات چیت ہوتی ہے تو مذاکرات کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ ایران پر حملے کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی سیمور ہرش کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف حملوں میں امریکی شرکت کی منظوری دے دی۔ روسی میڈیا کے مطابق سیمور ہرش کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایران پر پوری طرح بمباری کی منظوری دے دی ہے۔
ईरान में अमरीका के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिना इस्तेमाल तबाह कुन अमल होगा। मशरिक़ वस्ता अदम इस्तेहकाम और जंग की खाई में गिर रहा है। खित्ते की सूरत हाल खतरनाक है, इस पर तशवीश है, क्रेमलिन ने खबरदार कर दिया। एक बयान में तर्जुमान का कहना है कि सदर पुतिन सालिसी के लिए तैयार हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनकी पेशकश कबूल की जाएगी या नहीं। ईरान इसराइल और अमरीका से राबते में है। आलमी बेयकीनी के मौजूदा हालत में ये पेशगोई करना भी मुश्किल है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसके बाद चीनी सदर ने फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया था। इसराइल के जनूबी इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमले से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक नमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब मुस्तहकम है। अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरान का इसराइल के जनूबी शहर बेर सब पर मिसाइलों से हमला। मुतादिद इमारतों और आसपास के मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। गाड़ियों को आग लग गई। 7 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों से मरकजी रेलवे स्टेशन को भी नुकसान आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में बेर सब के टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहां इसराइली फ़ौज का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरान का दमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल हमला। ईरानी हमलों से 8000 इसराइली मुतासिर, सैकड़ों बेघर हो गए। इसराइली टैक्स कॉम्पनसेशन फंड के मुताबिक प्रॉपर्टी और कारों समेत 30,000 असासों के क्लेम्स मौसूल हुए। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी का इसराइल की हाइफा एयरपोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त भी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, सह्यूनी दुश्मन को सज़ा देने का अमल जारी है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है। अब मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारिहत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। ईरान पर जारी इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात। तेहरान में नमाज जुमा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। ईरानी अवाम रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर और ईरानी परचम लिए जुमे के इज्तिमात में आए। तेहरान में नमाज जुमा के बाद इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा, ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। मुजाहिरीन ने ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे उठा रखे थे। ईरानी रहनुमाओं के हक़ में नारेबाजी। मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इराक, लबनान और यमन में भी नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद एहतजाज किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का जर्मन चांसलर को फ़ोन। कहा, ईरान इसराइल जंग के खित्ते और यूरोप पर मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जौहरी इखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़ा शहरी जौहरी तनसीबात और आम आबादी पर हमलों का जवाब नहीं बन सकता। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ इलाकाई अनासिर शिद्दत दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज़ पर बहरी जहाज़ लेने की हिदायत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, समंदर के रास्ते तिजारत पर
قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ 2 ہفتے کے اندر PNSE کا بزنس پلان پیش کیا جائے جس میں قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین کا بوجھ ختم کرنے کا لاہے عمل شامل ہو۔ وزیر اعظم سے وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک اور اراکین قومی اسمبلی کی الگ الگ ملاقاتیں، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور متعلقہ حلقوں کے امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جنگ ہارنے کے بعد بھارت کی کوشش تھی کہ سفارتی محاذ پر پاکستان کو ہرائے۔ بھارت سفارتی سطح پر بھی ناکام رہا اور پاکستان نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ اب امریکہ کے صدر بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بات چیت کروانے پر تیار ہیں۔ پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستانی دہشت گردی نہیں بلکہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا، بھارت کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا۔ بھارت عالمی قانون اور سنتاس معاہدہ مانے یا پاکستان ایک اور جنگ لڑے گا۔ امریکہ اور یورپ کے دورے کے بعد وطن واپسی پر کراچی ایئرپورٹ کے اولڈ ٹرمینل پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا، بھارت کو لگا ہمارے شہریوں کو مارے گا اور سنتاس معاہدہ معطل کر دے گا تو ہم بانی PTI کی طرح خاموش رہیں گے۔ جب مودی نے ہمارے سندھو پر حملہ کیا تو یہ سیاسی یتیم کہاں غائب تھے؟ ان کے پیچھے ہمیشہ بھارت کا پیسہ رہا ہے۔ 4 سال بعد الیکشن میں ان سیاسی یتیموں کو پھر عبرتناک شکست دیں گے۔ پاکستان نے فرانس کو ہرا دیا، نیشنز کپ ہاکی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی۔ پاکستان ٹیم نے 2 گول خسارے میں جانے کے بعد کم بیک کیا۔ مقررہ وقت میں 3-3 گول سے میچ برابر رہا۔ میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا جس میں پاکستان نے 3 گول بنائے، فرانس کی ٹیم 2 گول کر سکی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہاکی ٹیم کو مبارکباد۔ سابق کپتان اولمپئن اختر رسول کا کہنا ہے کہ اس ٹیم میں اوپر جانے کی صلاحیت ہے، امید ہے ٹیم فائنل بھی جیتے گی۔ اولمپئن سمیع اللہ کہتے ہیں کہ سیمی فائنل میں ٹیم شروع ہی سے اچھا کھیلی، گول کیپر منیب الرحمان اور کپتان اماد بٹ کا کھیل شاندار رہا۔ حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کے اعلامیے کے مطابق یہ تاثر غلط ہے کہ چینی وافر مقدار موجود نہیں۔ چینی درآمد کا فیصلہ قیمتوں میں استحکام اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ زرعی اجناس کی خرید و فروخت کو مالی سال سے منسلک کرنا غلط ہے۔ ملک میں چینی کی قیمت میں ₹3.77 فی کلو اضافہ، نئی قیمت ₹181 ہو گئی۔ IMF نے وزارت تجارت کو 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ وزارت تجارت حکام کی امپورٹ پالیسی پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ۔ بتایا ستمبر 2025 سے 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ ان گاڑیوں پر 40% اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ انفرادی یا کمرشل استعمال کے لیے 3 سال پرانی گاڑی منگوانے پر بھی پابندی ختم۔ مالی سال 2027 سے ہر سال اضافی ڈیوٹی میں بتدریج 10% کمی کی جائے گی۔ بیگیج میں لائی جانے والی گاڑی پر اضافی 40% ڈیوٹی عائد نہیں ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان کے موجودہ حالات میں ہائیبرڈ ماڈل کو ضروری قرار دے دیا۔ کہا پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل شاندار طریقے سے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے فیصلے خود مختاری سے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باقاعدہ مشاورت سے کرتے ہیں۔ اب تک ایسا لمحہ نہیں آیا جب فیصلے متفقہ طور پر نہ ہوئے ہوں۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں مزید کہا کہ جب تک ہم معاشی اور گورننس کے مسائل سے نکلیں گے نہیں، اس نظام کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نظام 90 کی دہائی میں ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتوں میں تصادم نہ ہوتا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ کو گورنر کامران خان ٹیسوری کے زیر استعمال رہائشی کمروں کے علاوہ تمام دفاتر تک رسائی کا حکم دے دیا۔ اویس قادر شاہ نے کہا کہ گورنر ہاؤس کو ذاتی بیٹھک کی طرح استعمال کرنا ایک چھوٹی سوچ کا اظہار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گورنر ٹیسوری کے پرنسپل سیکریٹری نے وزیر داخلہ اور IG سندھ کی موجودگی میں بتایا کہ کامران ٹیسوری مرکزی دفتر کی چابی اپنے ساتھ ترکی لے گئے ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، 2-3 بار پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کامران ٹیسوری نے مرکزی دفتر کو تالا لگا کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ گورنر ہاؤس کے مرکزی دفتر کی بندش پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے ترجمان کا موقف سامنے آ گیا۔ کہا اگر قائم مقام گورنر کو مرکزی آفس استعمال کرنا تھا تو بر وقت آگاہ کرتے، ان کے لیے مخصوص دفتر پیشگی طور پر تیار تھا۔
قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ کو صورتحال کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ گورنر سندھ نے 24 گھنٹے میں معاملے کی انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گورنر سندھ کے پرنسپل سیکریٹری ساجد جال ابڑو نے کہا کہ ان سے منسوب اس بیان میں کوئی صداقت نہیں کہ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس کی چابیاں ترکی لے گئے ہیں۔ یہ بیان توڑ موڑ کر پیش کیا گیا۔ وہ ایسے بے بنیاد دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد منظور کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں فیصلہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 1.5 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا۔ اسپیکر نے کہا کل رات بتایا گیا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کا حکم نہیں آتا کٹ موشن پیش نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے تک موشن نہیں لیا جائے گا۔ بجٹ پاس کرنے کا مرحلہ وار طریقہ کار ہے۔ نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا یہ پارٹی چیئرمین کا پارٹی پر عدم اعتماد ہے۔ تحریک انصاف نے پارلیمانی تاریخ میں غلط روایات کا آغاز کیا ہے۔ اسپیکر نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس پیر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ سینٹ میں بجٹ پر بحث کے دوران وزراء کی عدم موجودگی پر پی ٹی آئی کا کچھ دیر کے لیے ایوان سے واک آؤٹ۔ وقار مہدی اور کامل علی آغا اپوزیشن کو منا کر ایوان میں لائے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ایوان میں کوئی حکومتی وزیر نہیں، کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی قیام گاہ پر آمد۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ ملوث افراد کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لانے کے احکامات جاری کیے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے سعودی سفیر نواف المالکی کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے عدالتی افسران کے لیے مشترکہ تربیتی پروگرامز اور علاقائی عدالتی کانفرنس کے انعقاد پر بات چیت۔ پاکستان کا سعودی عدلیہ سے ادارہ جاتی روابط مضبوط بنانے کا عزم۔ چیف جسٹس نے کہا مشترکہ قانونی اقدار علاقائی استحکام اور انصاف کے فروغ میں اہم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام بہت عزت سے لیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے پاسپورٹ کا احترام کر رہی ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پری مانسون سیزن کا آغاز۔ آئندہ 3 روز کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ گرمی کی شدت کے خاتمے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ سندھ میں کئی مقامات پر آج سے بارشیں متوقع ہیں۔ 22 سے 24 جون تک سکھر، لاڑکانہ، دادو اور جیکب آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کراچی میں 3 روز کے دوران صبح اور رات گئے بوندا باندی کی پیش گوئی۔ جون کے آخری ہفتے میں مانسون کا ایک اور سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ رواں سال مانسون میں سندھ میں معمول سے زائد بارشیں متوقع۔ پاکستان میں بڑی آنت کے کینسر کے جگر تک پھیلاؤ کے علاج کے لیے پہلا کامیاب ٹرانسپلانٹ۔ پاکستان میں پہلی بار کینسر کی مریضہ کا مکمل جگر نکال کر شوہر کا جگر لگا دیا گیا۔ کراچی کی خاتون کا پورا جگر کینسر نے تباہ کر دیا تھا۔ شوہر نے بیوی کی جان بچانے کے لیے جگر کا بایاں حصہ عطیہ کیا۔ خاتون اب کینسر سے مکمل طور پر محفوظ ہیں اور معمول کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر گجال کا ہنزا میں عطاباد جھیل کے کنارے موجود 12 ہوٹلز کا معائنہ۔ ناقص سیویج نظام کے سبب عطاباد جھیل کے کنارے ایک ریزورٹ سیل۔ ضوابط کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ گزشتہ دنوں عطاباد جھیل میں ہوٹل کا سیویج کا پانی پھینکنے پر غیر ملکی سیاح کی شکایت بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ہوٹل کی 3 منزلوں پر واقع 29 کمروں کو سیل کر دیا گیا تھا، جبکہ ہوٹل انتظامیہ پر 15 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ بھوجنوالہ میں نشئی باپ کا بیٹیوں پر ڈنڈوں سے تشدد۔ 7 سال کی بیٹی جاں بحق، 2 بیٹیاں زخمی۔ ملزم کمرے میں آئس کا نشہ کر رہا تھا۔ بیٹیاں کمرے میں گئیں تو ملزم نے مارنا شروع کر دیا۔ واقعے کے وقت بچیوں کی والدہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
وادی کاغان میں سوہنی آبشار ناران کے مقام پر گلیشیئر کا ایک حصہ بیٹھ گیا. گلیشیئر کے نیچے تصویر بنانے والے باپ بیٹے سمیت 3 سیاح جاں بحق. سیاحوں کا تعلق مغل پورہ لاہور سے. کراچی کے فلیٹ سے ماضی کی مقبول ترین اداکارہ عائشہ خان کی 1 ہفتہ پرانی لاش برآمد. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ان کی موت طبعی ہے. میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد موت کی حتمی وجہ واضح ہوگی. عائشہ خان گھر میں اکیلے رہ رہی تھی. فلیٹ سے بدبو پھیلنے پر رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی. عائشہ خان کے مشہور ڈراموں میں افشاں، عروسہ، فیملی 93، مہندی اور آنچ شامل تھے. وہ مرحوم اداکارہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی صوبے میں پیٹرول کی قلت پر قابو پانے کے لیے تمام اقدامات کرنے کی یقین دہانی. بلوچستان اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا، ایران اسرائیل جنگ سے صورتحال کافی ابتر ہو گئی ہے. ہم یہاں پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دیں گے. ایمرجنسی لگانے سمیت جو بھی اقدامات کرنا پڑے کریں گے. وفاقی وزیر پیٹرولیم سے بھی بات ہوگی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اسرائیل کی بلا جواز اور غیر قانونی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے. ہم ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. پرامن مقاصد کے لیے بنائی گئی جوہری تنصیبات پر حملے انتہائی تشویشناک ہیں. موجودہ بحران نے خطے کی پہلے سے کشیدہ صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے. یہ صورتحال غزہ پر اسرائیل کے بے رحمانہ حملے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. سلامتی کونسل جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اسرائیل کے غیر قانونی حملے تب ہوئے جب ایران کے جوہری مسئلے پر سفارتی کوششیں عروج پر تھیں. ہم امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کی خواہش کا اور E3 اور ایران کے درمیان مکالمے کا خیر مقدم کرتے ہیں. امید ہے یہ سفارتی کوششیں کامیاب ہوں گی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے. اسرائیل نے ایران کے نتنز ری ایکٹر میں بجلی گھر کو نشانہ بنایا ہے. نتنز سے تابکاری کے کوئی شواہد نہیں ملے. نتنز ایٹمی پلانٹ میں تابکاری کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اصفہان کی جوہری تنصیبات میں تابکاری کی سطح بڑھنے کی اطلاع نہیں ملی. فلسطین کی حمایت میں سرگرم گروپ فلسطین ایکشن کا وسطی انگلینڈ میں رائل ایئر فورس کے 2 فوجی طیاروں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ. طیاروں کو برائس نارٹن ایئر بیس میں داخل ہو کر نقصان پہنچایا گیا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی مذمت. صبح سے اب تک اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 82 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فوجی طیاروں کی رہائشی عمارتوں پر بمباری. شمالی غزہ کی پٹی میں حالیہ جبالیہ البلد میں فضائی حملے. اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کا غزہ کی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار. اسرائیل کی غزہ میں خوراک کی فراہمی پر پابندی برقرار. یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں غذائی قلت کے شکار معصوم فلسطینی بچوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے. فوری مدد نہ ملی تو شدید غذائی قلت کے کیس بڑھ سکتے ہیں. اسرائیلی حملوں کی وجہ سے پانی، صحت اور صفائی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا. امریکہ کی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ٹلسی گبارڈ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد حاصل نہیں رہا. صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں اور ٹلسی گبارڈ بیرون ملک امریکی فوجی مداخلت کی کھلی ناقد ہیں. امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹلسی گبارڈ کا ٹرمپ انتظامیہ چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں. انہوں نے مارچ میں کانگریس کے سامنے گواہی دی تھی کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا. ٹرمپ نے اپنی ہی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی گواہی مسترد کر دی. پاکستان، چین اور بنگلہ دیش شراکت داری اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں پر مبنی باہمی تعاون پر متفق. چین کے شہر کمنگ میں سہ فریقی میکانزم کے افتتاحی اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، ڈیجیٹل معیشت، ماحولیات، سمندری سائنسز اور گرین انفراسٹرکچر میں تعاون بڑھانے پر زور. پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. کہا، پاکستان کی چین اور جنوبی ایشیا ممالک کے ساتھ قریبی تعاون کی خواہش ہے.
سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے مغربی دنیا میں پاکستان کا مثبت اور پرامن چہرہ نمایاں کیا. ان کی بصیرت نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نئی سمت اور مستحکم اعتماد دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے پاکستان کا تشخص بہتر کیا. بھارتی انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ نے تصدیق کی ہے کہ پہلگام واقعے کے بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں. لندن میں جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ کو انٹرویو میں امرجیت سنگھ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ظہرانہ آپ سب کو مبارک ہو. یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. پاکستانی قیادت کو اب نئی دلی جانا چاہیے. بولے پاکستان ہمیشہ ہی تعلقات بہتر بنانے میں پیش رفت کرتا ہے. اسی وجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ میں ہیں. پاکستان کی مہمان نوازی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں. بتایا وہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے واحد چیف ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد 4 بار پاکستان گئے. اور دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ میں رنگا رنگ شندور پولو فیسٹیول کا آغاز. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے فیسٹیول کا افتتاح کیا. کہا خیبر پختونخوا پرامن ہے اور یہاں سیاحت کے بہترین مقامات ہیں. صوبائی حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے بہترین اقدامات کر رہی ہے. 2 روزہ فیسٹیول پاک فوج، خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی اور چترال اسکاؤٹس کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے.